السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کو، بہن بھائیوں کو رمضان المبارک کی ڈھیر ساری مبارکباد۔ اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کے لیے اس رمضان کو برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کا ذریعہ بنائے۔ اب رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو روزہ تو ہر کسی کو رکھنا ہے، تراویح کی نماز بھی پڑھنی ہے، تو ایسے موقع پر 3 دعائیں ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی دعا تو یہ ہے کہ ہم روزے کی نیت کیسے کریں۔ بہت سارے لوگ معلوم کرتے ہیں کہ روزے کی نیت کرنے کی کیا دعا ہے، کیا الفاظ ہیں، کس طریقے سے ہم کو روزے کی نیت کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ روزے کی نیت کرنے کے لیے کسی طرح کے الفاظ کہنا، کوئی بھی زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس آپ رات کو سوئے اور آپ نے رات ہی میں نیت کر لی کہ مجھے کل کا روزہ رکھنا ہے، تو آپ کی نیت ہو گئی۔ یا پھر یہ ہے کہ آپ سحری میں اٹھ رہے ہیں، تو آپ سحری میں کس لیے اٹھ رہے ہیں؟ اس لیے اٹھ رہے ہیں نا کہ آپ کو کل کو صبح کو روزہ رکھنا ہے، تو بس آپ کی نیت ہو گئی۔ لیکن بعض لوگ زبان سے کہنا ضروری سمجھتے ہیں، اور اگر وہ نہ کہیں تو ان کو تسلی نہیں ہوتی، تو ان کے لیے یہ کچھ الفاظ مرتب کیے گئے ہیں، آپ اس طریقے سے روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، آپ اپنی موبائل اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی نیت، یا اس کو دعا کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، سب سے پہلی روزے کی نیت یہ ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کل کے رمضان کے روزے کی نیت کی، تو یہ الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے الفاظ بھی ہیں، دوسرے طریقے سے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، وہ یہ ہیں، نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ غَدًا لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ شَهْرِ رمضان۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ میں نے کل کے رمضان کے روزے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے نیت کی۔ تو یہ 2 طرح سے آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ اب دوسرا یہ، ہم روزہ رکھیں گے تو ظاہر ہے پھر شام کو روزہ تو کھولنا ہی ہے، تو روزہ کھولنے کی کیا دعا ہے؟ تو روزہ کھولنے کی دعا بھی آپ یاد کر لیجئے۔ آپ اپنی موبائل اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ روزہ کھولنے کی یہ دعا ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ بس یہ روزہ کھولنے کی دعا ہے، یہی حدیث سے ثابت ہے۔ اور لوگ اس میں جو بڑھاتے ہیں، وبک آمنت وعلیک توکلت، تو یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ بڑھانا چاہیں تو بڑھا لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو حدیث سے ثابت ہے بس وہ یہی ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اور یہ دوسری والی دعا پڑھنا چاہیں تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری دعا یہ ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، بے شک میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا، اور تجھ ہی پر توکل اور بھروسہ کیا، اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا۔ تو یہ 2 دعائیں آپ روزہ کھولتے ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک دعا اور ہے جو ہمیں روزہ کھولنے کے بعد پڑھنی چاہیے، وہ دعا بھی حدیث سے ثابت ہے، وہ دعا بھی آپ اپنی موبائل اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ تعالی۔ تو یہ دعا بھی ہمیں پڑھنی چاہیے، یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ ابو داؤد کی یہ دعا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور انشاءاللہ اجر اور ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ثابت ہو گیا۔ تو یہ 2 دعائیں تو روزہ کھولنے کی تھیں، اور یہ ایک دعا روزہ کھولنے کے بعد کی ہے۔ تو یہ 3 دعائیں ہم کو روزہ کھولتے ٹائم ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور ایک دعا ہے تراویح کے ٹائم کی، یعنی جب ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں نا، تو جب 4 رکعت پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، جتنے بھی آپ بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو مرد حضرات اور خواتین دونوں اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعا بھی کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس دعا کے جو الفاظ ہیں، جو اس دعا کا ترجمہ ہے، جو مطلب ہے، وہ بہت اچھا ہے، بہت اچھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی گئی ہے۔ یہ دعا یہ ہے، آپ اپنی موبائل اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک ہے وہ اللہ جو ملک اور بادشاہت والا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو عزت والا اور عظمت والا اور ہیبت والا، قدرت والا اور بڑائی والا اور سطوت والا ہے، اور پاک ہے وہ اللہ جو بادشاہ ہے، زندہ رہنے والا ہے، نہ اس کے لیے نیند ہے نہ موت ہے، اور وہ بے انتہا پاک ہے، بے انتہا مقدس ہے، ہمارا پروردگار اور فرشتوں اور روح کا پروردگار ہے۔ الہی ہمیں بچانا آگ سے، اے بچانے والے، اے پناہ دینے والے، اے نجات دینے والے۔ تو یہ 3 دعائیں تھیں جو روزے دار کے لیے، ہر روزے دار کے لیے، مرد عورت کے لیے ضروری تھیں۔ نمبر 1، روزہ رکھنے کی دعا، یعنی روزہ رکھنے کی جو نیت کے الفاظ ہیں وہ
اور نمبر 2 روزہ کھولنے کی دعا، نمبر 3 تراویح کی دعا۔ تو یہ 3 دعائیں اس کو یاد کر لیجئے اور روزہ کھولتے ٹائم، تراویح پڑھتے ٹائم ان کا ضرور استعمال کیجئے، ان کو پڑھیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔